الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی، 2 بار پڑھا گیا ہے، 1 بار مزید پڑھنا ہے، لیکن سب نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے. کوشش فرمائیے گا دائیں بائیں چھت دیکھ کے داڑھی میں خارش کرتے ہوئے نیچے زمین سے کھیلتے ہوئے نہ پڑھیے گا، پوری توجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، کوشش فرمائیے گا کہ صرف زبان نہ پڑھے بلکہ دل بھی زبان کا. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر اسی طرح ہوتا ہے کہ صرف زبان پڑھتی ہے، دل میاں پتہ نہیں کہاں گھومنے گیا ہوتا ہے. اور جس دن حضرت جی زبان کے ساتھ دل بھی پڑھتا ہے نا تو پھر تو کمال ہو جاتا ہے. اقبال نے بھی کہا نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. ابھی لا الہ ادھر ہے، ابھی لا الہ ادھر نہیں ہے. جس دن لا الہ ادھر آ گیا پھر نہ کوئی دھوکہ دے گا، پھر نہ کوئی ملاوٹ کرے گا، پھر نہ کوئی کم تولے گا، پھر نہ کوئی سود دے گا، نہ کوئی رشوت دے گا، نہ کوئی لے گا. ابھی کیونکہ لا الہ ادھر ہے، ادھر نہیں ادھر. جس دن ادھر لا الہ آ گیا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے کوشش فرمائیں کہ لا الہ کو ادھر لائیں. کوشش فرمائیں درود پاک ادھر. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے کوشش فرمایا کریں. ٹھیک ہے جی، 1 بار پڑھنا ہے پوری توجہ. جتنی محبت ہے ساری جمع کرو. آج جتنی محبت ہے نا نبی پاک علیہ السلام سے ساری اکٹھی کرو. اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. اور حضرت یہ بہت میٹھا ہے، پہلے اتنا میٹھا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. اتنا میٹھا ہے کہ اگر آپ ان کا نام پاک لیں نا تو ہونٹ بھی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. اتنی مٹھاس ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. بس پتر ہم پڑھتے بے توجہی سے ہیں، ہم بڑھتے بے یقینی سے پڑھتے ہیں. 1 بار جی. ٹھیک ہے جی، بڑا مجمع بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اور یہ آپ نے بات یاد رکھ کے پڑھنا ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. اس زبان کا حضرت اور کوئی مقصد نہیں، یہ ہے ہی ذکر و درود کے لیے. اور کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا جھوٹ بولنے کے لیے دی ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت ہے اللہ کی. نہ غیبت کرنے کے لیے ملی ہے، نہ بہتان لگانے کے لیے ملی ہے، نہ فضول گوئی کے لیے ملی ہے. تو کس لیے ملی ہے؟ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. جن کو پتا تھا نا کہ یہ وہ آیا نا اللہ حضرت کا کوئی معاملہ بنا تو کسی نے کہا جی وہ فلاں جگہ ایک نواب ہے تو آپ اس کی تعریف میں کچھ لکھ دیں تو وہ ظاہر ہے کچھ دے گا. تو ان کو پتا تھا کہ یہ احمد رضا کی زبان بھی ان کے لیے ہے، احمد رضا کا قلم بھی ان کے لیے ہے. تو پھر کمال لکھا، کہتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں ہے. لیکن بیٹا میں سچی بات ہے ساڑھی زبان نہیں ہونا واسطے ان کو. ہمارے جتنے یہ نوجوان بیٹھے ہیں آپ ان سے کہیں کہ فلاں کرکٹر کی تعریف کرنی ہے، یہ پورا گھنٹہ تعریف کر سکتے ہیں کرکٹر کی. آپ ان سے کہیں کہ فلاں سیاستدان کی تعریف کرنی ہے، یہ ایک گھنٹہ بول سکتے ہیں سیاستدان کی تعریف. لیکن اگر ابھی کہا جائے نا کہ 1 گھنٹہ اٹھ کے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کرنی ہے تو شاید گھنٹہ تو بہت ہے، ہمارے پاس تو 1 منٹ کا مواد بھی نہیں ہے. لیکن بزرگ کیا سبق دے رہے ہیں، کروں مدح اہل پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. کیونکہ دل یاد لئی بنایا ہے. ہم نے تو جس کام کے لیے انہوں نے زبان دی ہے ہم نے اس زبان سے وہ کام لیا ہی کوئی نہیں. اسی سویرے شروع ہونے ہیں
زبان بھی کہتی ہوگی وہ کس کے منہ میں رکھ دی گئی ہے. جب تک سو نہیں نہ جاتے ہم نہیں اس سے چنگا کام کرتے. سوتے ہیں تو اس کو سکون آ جاتا ہے. بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے, ہاں جی, بات کریں گے تو غیبت کے لیے, چگلی فضول ہے. سڑیاں اوپر بھیناں بیٹھی ہیں, یہ جب شادی کھا کے واپس آتی ہیں نا تو پھر 1 گھنٹہ کم از کم انہیں بہ کے غیبت کرنی ہوں. وہ کانٹا ڈنگا سی, وہ سوٹ نہیں سی میچ کرن دیا, وہ میری وہ پہنو. غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. خدا کا واسطہ یہ ذکر کے لیے اگر ہے تو اس کو منہ پہ کہو کہ تیرا کانٹا نہیں سونا. اگر ہمت ہے تو منہ پہ کہو کہ تیرے کپڑے نہیں ٹھیک. یہ بعد میں آ کے کیا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ. میں تو میرے گھر والے شادی سے واپس آئے, میں ساری کمرے واڑنا, جاؤ جا کے بہ کے تسی گناہ کرنے نہیں. یہ ذکر کے لیے, یہ قرآن کے لیے, یہ درود پاک کے لیے, یہ اچھا اچھا بولنے کے لیے, یہ دل جوڑنے کے لیے, یہ اللہ کی حمد کے لیے. ساڑی زبان بھی کدے منہ چ رکھ چڑے. جب کبھی کوئی اس نے مجھ سے جس کام کے لیے میں ہوں کیا ہی نہیں کبھی اس نے مجھ سے, جڑا نہ ہاتھ سر تے اوئے گرمی, وہ بھائی دینی گرمی دے کوئی سردی تے نہیں ہونی. جب سردی تھی تو تب تو نے کیا کیا, کو شکر کا سجدہ کیا. جب سردی کیا کیا تم نے؟ بھائی دن گرمی کیا ہے, وہ ہونی گرمی ہے. کیوں بول بول کے بار اللہ کا شکوہ کر, کیوں بار بار گرمی 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 کر کے جو ہے نا وہ اللہ کا شکوہ کر رہا ہے. بھائی مئی بھی گرمی ہے, جون بھی گرمی ہے, جولائی بھی گرمی ہے, سپٹمبر بھی گرمی ہے. تو کیوں بار بار بولن رہے ہیں گرمی گرمی؟ مالک کے رنگ دیکھ, گرمی بھی اس کی, سردی بھی اس کی, بہار بھی اس کی, خزاں بھی اس کی, بارش بھی اس کی, دھند بھی اس کی. تو کون ہے بار بار بولنے والا؟ تیرا کام ہے رب کی رضا پہ راضی رہنا. گرمی میں رکھے, سردی میں رکھے, بارش میں رکھے, دھند میں رکھے, تو کون ہے بولنے والا بار بار؟ چلو میں یا تو رضی کو میرے کہنے سے تو گرمی کٹ چلی جانی ہے. گرمی ہے گرمی کر مزہ لو بندگی کا. یار ہم تو مزہ ہی نہیں لیتے بندگی کا. اللہ آپ کبھی اپنی اسلاف کو پڑھیں, ان کے بڑے بڑے امتحان ہوئے ہوتے, کیوں نہیں کی انہوں نے, سی نہیں کی انہوں نے. یہ گرمی آنے لگی, اللہ پکھے بھی نے, روح افزا بھی دبا کے پینا ہے, اے سی بھی لانے نے, دودھ سوڈے بھی پینے نے, پھر بھی گرمی. اس لیے حضرت کہا گیا بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے, جو بول بولے ہوں گے بے تکے سے. تو وہ لکھا ہے, کوئی بزرگ تھے تو بارش شروع ہو گئی, تو زبان سے نہ بس اتنا ہی نکلا کہ یہ کس ٹائم کی بارش ہے, یہ کس موسم کی بارش ہے. اس طرح کا کوئی جملہ کرامن کاتبین, ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے. اچھا بولو گے اللہ اچھا ہی بولنے کی توفیق یہ لکھے گا. برا نکل گیا, اتنا کریم رب ہے, اگر برا نکل جائے نا تو اس کو آرڈر ہے فوراً نہیں لکھنا, میرے محبوب کی امت ہے, ہو سکتا توبہ کر لے تو نہ ہی لکھنا. پھر ہے اس کو آرڈر نہیں فوراً لکھنے کا. اور اس کو آرڈر ہے اگر نیت کرے نا, ارادہ کرے کہ جی میں آج رات کو سونے سے پہلے اتنے نفل پڑھوں گا, لکھ لینا, لکھ لے. اور جب پڑھے گا نا تو جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا ثواب زیادہ لکھنا ہے. اس کا یہ کرم ہے نبی, یہ پیار ہے اللہ کا اپنے محبوب کی امت سے. تو اس کو فوراً نہیں جی لکھنا, اس میں یہ انتظار کرتا ہے, ہو سکتا معافی مانگ لے, توبہ کر لے, نادم ہو جائے اپنے کیے, اس کو شرم آ جائے, نہ لکھنا. پھر اس کا تو وہ فرشتے نے لکھ لیا یہ کس وقت کی بارش ہے, یہ کس موسم کی بارش ہے. وہ لکھا جب بزرگوں کا وصال ہوا تو کسی مرید کو خواب میں ملے. اس نے پوچھا حضرت کی بنی؟ فرمایا بہت حالات خراب نے, سارے مرید رل کے نہ کوئی محفل کرو تو میری کوئی معافی دی دعا کرو. صاحب نے عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور آپ کہہ رہے ہیں سارا دن روزے سے رہنا, ساری رات نفل پڑھنا, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. میں روح ہوا کی؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بس بارش شروع ہوئی تو اتنا نکل گیا کہ ایکڑے ویلے دی بارش ہے. فرمایا اب حال یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے دس بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے. یہ گرمی ہے, یہ گرمی ہونی.
تو کیوں بار بار گرمی گرمی کرنی ہے؟ مالک دے رنگ دے، سردی میں سردی ہونی ہے، کیوں بار بار گلا کرتے مالک؟ ہم سے تو اس نے کوئی، اس لیے بیٹا جتنے بھائی آئے گرمی ہونا گرمی ہی ہے، مئی بھی گرمی، جون بھی گرمی، جولائی بھی گرمی، سپٹمبر بھی گرمی، بہت ہی گرمی لگے نا تو کیا چھڑا کرو سبحان اللہ، بہت ہی گرمی لگے تو کیا چھڑا کرو لا الہ الا اللہ، بہت ہی گرمی لگے تو نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھ دیا کرو۔ نہ تیرے کہنے سے کام ہونی ہے، نہ میرے کہنے سے، جتنی بار تو کہتا جائے گا تیرا گلہ لکھا جائے گا، تیرا شکوہ لکھا جائے گا، اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہنا لکھا جائے گا۔ اس لیے یہ ذکر کے لیے، یہ ذکر کے لیے دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، یہ ذکر کے لیے، یہ پکا کرو، یہ تھے پکا پیچ کسو، یہ ذکر کے لیے، یہ درود کے لیے، یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، یہ اچھا بولنے کے لیے، یہ دل جوڑنے کے لیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا جی اتنا تقویٰ تھا کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے، ہیں جی، یار غار ہیں، یار مزار ہیں جی، نبی پاک علیہ السلام کے رفیق خاص ہیں۔ اب دیکھو نا جن کو اتنی رفاقت میسر آئی ہو، وہاں کوئی شائبہ بھی تھا، کوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ ایسی بات نکل سکتی ہے، لیکن تقویٰ دیکھو، منہ میں پتھر رکھ، کوئی اس طرح کی بات نہ نکل جائے جو میرے اللہ اور میرے رسول پاک کو پسند نہیں ہے، وہ بات جس کا جواب دینا آپ مناسب سمجھتے، پتھر نکالتے، کلام فرماتے، پھر پتھر، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کس لیے ہے، یہ ذکر کے لیے، یہ درود پاک کے لیے ہے، یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہے۔ اس لیے بیٹا جتنے بھائی بیٹھے ہو، جتنی مائیں بہنیں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں، اس کو پکاؤ حضرت، یہ ذکر کے لیے، یہ اور آج چل رہی ہے تیرے اختیار میں، کر لے، ان قریب اس نے چپ ہو جانا ہے۔ کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی، لیکن بولنے کا ڈر، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، لیکن بولنے کا ڈر، جب وہ چاہتا ہے حکم دیتا ہے بولتی ہے، اور پھر جب اس کا حکم آ جاتا ہے ہونے کے باوجود یہ چپ کر جاتی ہے۔ آج اس کو آرڈر ہے بولنے کا، بول لے میاں۔ اور یہی بات میاں محمد بخش صاحب نے بھی، آپ کیا فرماتے ہیں، لوہے لوہے او پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، وہ کر لے ذکر، سے تے عمر وقت ویلا کر لے، پانڈا پرن تو مراد اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، وقت جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے۔ اور یہ حضرت جی اہل جہنم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ اہل جنت کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اہل جنت کو اتنا عطا فرمائے گا کہ کبھی بھی کسی جنتی کو دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں یاد آئے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے حضرت بہت نواز دیا، اتنا نواز دیا، مجھے یاد ہے جی میں ایک دفعہ ادھر موٹر سائیکل پہ بھی تقریر کرنے آیا تھا، مجھے اپنی موٹر سائیکل یاد ہے، اللہ نے گاڑی دی ہے لیکن مجھے موٹر سائیکل یاد ہے، ٹھیک ہے، نہیں نہ بھولتے، ہم بسوں پہ بھی گئے، ہم لیکن اللہ نے بہت نواز دی، لیکن مجھے یاد آتا ہے وہ بس پہ جانا، وہ سائیکل پہ جانا، وہ موٹر سائیکل پہ جانا، یا کسی کو تو بندہ جتنا مرضی امیر ہو جائے لیکن وہ جو دور ہے وہ، لیکن فرما رہے ہیں کہ جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مثلا کسی کا اس دنیا میں گھر اچھی لوکیشن پہ نہیں تھا، یا کسی کو اپنا گھر مل ہی نہیں سکا، کرائے پہ وہ ساری عمر گزارا ہے، کوئی اولاد کی نعمت سے محروم رہا، کسی کے پاس اپنی سواری نہیں تھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کریں گے کہ دنیا میں اگر کوئی کمی تھی
مکان نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، سواری اپنی نہیں تھی، گھر اچھا نہیں تھا، گھر اچھی لوکیشن پہ نہیں تھا، بندے کو کبھی بھی یاد اللہ اتنا عطا فرمائیں گے جنت، کسی کو کبھی نہیں ہے، کوئی کبھی جنت میں بیٹھ کے یہ دکھ نہیں کرے گا کہ او ہو دنیا میں میری اولاد نہیں تھی، میں بے اولاد بنا۔ کوئی دنیا میں جنت میں بیٹھ کے اس بات پہ دکھ نہیں کرے گا کہ یار میرا گھر پنڈ میں کسی ڈی ایچ اے کیوں نہیں۔ کوئی جنت میں بیٹھ کے کبھی اس بات پہ دکھ نہیں کرے گا کہ یار میں نے ساری زندگی موٹر سائیکل پہ گزار دی، میرے پاس لینڈ کروزر یا پراڈو کیوں نہیں۔ اللہ اتنا عطا فرمائے، لیکن فرمایا اگر اہل جنت بھی دکھ کیا کریں گے جنت میں بیٹھ کے تو اس وقت پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا۔ گاڑی نہیں تھی دنیا میں، گھر اچھا نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، یا بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، کوئی کبھی یاد ہی نہیں آئے گا، اللہ اتنا جنت میں عطا فرمائیں گے۔ لیکن فرمایا جنتی بھی بیٹھ کے اگر افسوس کیا کریں گے تو اس وقت پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا۔ اور حضرت مسجد میں بیٹھے ہیں، میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، تو ساڈا تے گزردا ہی سارا رہیں گے۔